افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. نواں سپارہ سورۃ الانفال آیت نمبر 30. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یمکرو نسبتیں بدلنے سے اس لفظ کا معنی بدلتا ہے. یمکر مکر کا معنی سازش بھی ہوتا ہے، سازش کا بدلہ دینا بھی ہوتا ہے، تدبیر کرنا بھی ہوتا ہے. کفار اور ان لوگوں کی طرف نسبت ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے سازش کرنا. اللہ کی طرف اس لفظ کی نسبت ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے سازش کا بدلہ دینا یا تدبیر کرنا. تو پہلا یمکر بک الذین کفروا، کافروں کی طرف نسبت ہے، معنی ہوگا سازش کر رہے تھے. لیثبتوک، لی تاکہ یثبتو قید کر دیں، یقتلوک اردو میں بھی قتل استعمال ہوتا ہے، قتل کریں آپ کو. یخرجوک کہتے ہیں اس کا اخراج ہو گیا، نکال دیں آپ کو. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہاں دونوں کٹھے آگے. وہ سازش کرتے تھے، اللہ ان کی سازش کا ان کو بدلہ دیتا تھا. خیر الماکرین تدبیر، تدبیر کرنے والوں میں سے اللہ سب سے بہترین ہے. اللہ جیسی تدبیر کسی کی نہیں. ترجمہ. اور یاد کیجئے اس وقت کو جب کافر آپ کے متعلق سازشیں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا آپ کو نکال دیں. وہ سازش کر رہے تھے، اللہ ان کی سازش کا ان کو بدلہ دے رہا تھا. اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے. پڑھی گئی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص انعام کا ذکر کیا. وہ انعام یہ ہے کہ مکہ المکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے ایک وقت گزارا اور مشکلات کاٹی. حکم یہ تھا کہ چپ کر کے سہتے رہے. فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، معاف کرنا ہے، درگزر سے کام لینا ہے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. اشارہ تھا اس بات کا کہ اللہ کا حکم اس کے بعد کوئی اور آنا ہے. تقریباً جب 13 سال کا عرصہ گزر گیا تو اللہ رب العزت کی جانب سے مدینہ منورہ ہجرت کی اجازت دی گئی. اس کے حالات ایسے سازگار ہو گئے کہ پوری دنیا سے لوگ حج کے لیے آیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر دعوت دیتے ان کو.
تو مدینہ منورہ کے کچھ ساتھی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو ملے، آپ نے ان کو ایمان کی دعوت دی، اور اس دعوت کا ان پر اثر ہوا، انہوں نے دعوت کو قبول کر لی۔ اگلی مرتبہ جو ہے نا پھر اور لوگ آئے، زیادہ آئے، آپ نے ان کو بھی دعوت دی، انہوں نے قبول کر لی۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے مسلمانوں سے فرمایا کہ آپ چلیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی کہ آپ بھی ہمارے ہاں تشریف لے آئیں۔ جس طرح ہم اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کی حفاظت بھی ایسی ہی ہو۔ پھر اللہ رب العزت کی جانب سے بھی حکم مل گیا کہ ٹھیک ہے، آپ مدینہ تشریف لے جائیں۔ اب مدینہ منورہ جانے سے جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے جانا تھا، اس سے پہلے مکہ کے جو بڑے بڑے سردار ہیں وہ جمع ہوئے، اور انہوں نے اپنی منتخب کی ہوئی تھی جگہ جس کا نام انہوں نے دار الندوہ رکھا تھا۔ جس طرح آج کل ہمارے ہاں اسمبلی ہال ہوتا ہے کہ وہاں جمع ہو کے آراء پیش کی جاتی ہیں، فیصلہ ہوتا ہے، ان کی جو جگہ تھی اس کا نام تھا دار الندوہ۔ ندوہ مانا مشورہ، دار گھر، مشورے کا گھر، جہاں پر مشورہ کرنا ہے، بات کرنی ہے۔ کہنے لگے کہ دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا کام دن بدن پھیلتا جا رہا ہے۔ پہلے تو صرف اس شہر کی بات تھی، اب تو مسلمان وہاں مدینہ میں، یثرب میں بھی آباد ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ آہستہ آہستہ ان کی وہاں پر حکومت ہو جائے گی، ہمارے لیے بہت مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں ہم مشورہ کرتے ہیں۔ بڑے بڑے سردار، ابو جہل، حضرت ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، سارے جمع ہو گئے۔ جب یہ جمع ہوئے تو لازماً کسی اچھے کام کے لیے تو نہیں جمع ہو رہے۔ جہاں اچھے کام کے لیے لوگ جمع ہوں، اخلاص کے ساتھ جمع ہوں، کسی نفع کے لیے، فائدے کے لیے جمع ہوں، وہاں اللہ کی نصرت ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ جس طرح ہم نے غزوہ بدر کے متعلق پڑھا کہ اللہ کے فرشتے نازل ہوئے، اور اللہ نے فرشتوں سے فرمایا تمہاری ذمہ داری ہے فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کو ثابت قدم رکھنا ہے تم نے، اور کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دینا ہے تم نے، وہ مرعوب ہوں اور یہ پکے ہیں۔ جب برائی کی طرف جائیں گے، بری مجلس ہوگی، غلطی کی مجلس ہوگی، گناہ کی مجلس ہوگی، وہاں پر شیطان اور اس کے جو حواری ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں، اور اس مجلس میں کوئی نہ کوئی انہوں نے غلط مشورہ دینا ہوتا ہے، کرانا ہوتا ہے۔ یہ بھی مجلس تھی، اور یہ مجلس کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو رہی۔ اس مجلس میں خود شیطان آ گیا، بڑا عربی شیخ بنا ہوا۔ اب یہ لوگ تو اس کو پہچانتے ہی نہیں، کہنے لگے بھئی تو کون ہے ادھر آگے؟ کہنے لگا میں عربی ہوں، نجد کے اندر رہتا ہوں، تو مجھے معلوم ہوا کہ تم اس لیے لوگ یہاں پر جمع ہو، تو میں بھی بڑا تجربہ کار ہوں، تو جس طرح آپ جس کام کے لیے جمع ہیں میں بھی اسی ذہن کا مالک ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے کسی کام آ جاؤں، تو اس لیے میں بھی آ گیا ہوں آپ کے پاس۔ انہوں نے کہا ہو یہ تو بڑا اچھا کیا آپ نے،
یہ تو بڑا اچھا کیا، آپ بھی آ جائیں۔ اب مشورہ شروع ہوا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ابو البختری ان میں سے ایک تھا، اس نے یہ کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ ہم ان کو قید کر دیتے ہیں، ہمارے ہاں قید ہوں گے، آہنی زنجیروں میں ہوں گے، ان کا نہ کہیں آنا ہوگا نہ کہیں جانا ہوگا، ہم ان کو جانے دیں گے ہی نہیں۔ تو جب ان کا آنا جانا ختم ہو جائے گا، یہ قید میں ہوں گے، سے اپنی بات کر سکیں گے، ان کے پاس کون آئے گا اور یہ کسی کے پاس کیا جائیں گے۔ ہاں میرا مشورہ تو یہ ہے کہ اس طریقے سے کر لیں۔ وہ شیطان لعین ابلیس جو بیٹھا تھا بڑا بزرگ بن کے شیخ بنا ہوا، اس نے کہا نا 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 نا، یہ مشورہ نہیں ٹھیک ہے، یہ خود تمہارے گلے پڑ جائے گا۔ وہ کیوں ہمارے گلے کیوں پڑے گا؟ کہا تمہیں پتہ ہے ان کے جو نام لیوا ہے نا، ان پر ایمان لانے والے جو ہیں وہ کتنی محبت کرتے ہیں ان سے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو قید دیکھیں اور چھڑانے کے لیے نہ آئیں، وہ تو اپنی جان پر کھیل کر ان کو چھڑانے کے لیے آئیں گے۔ تم جس بات سے ڈر رہے ہو وہی بات تمہارے گلے میں پڑے گی، یہی کام شروع ہو جانا، جنگ شروع ہو جانی۔ بھئی دیکھو نا، آپ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات پر جو بھی ایمان لاتا تو آپ ان سے کیا فرماتے؟ اپنے علاقے میں چلے جاؤ، یہاں نہیں رہنا۔ حضرت ابو ذر غفاری ہوں یا باقی دیگر ہوں، آپ نے سب کو کہا اپنے اپنے علاقے میں چلے جاؤ۔ تو جب ان کو معلوم ہوتا تو کیا وہ اپنے علاقوں سے آنا جاتے؟ دیکھو سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اپنے 3 بھیجے ہوں کا، کہ جب وہ گئے اپنی قوم کے پاس، ان کو سمجھانے کی کوشش کی، آگے سے قوم نے دھمکیاں دینا شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، ایک آدمی شہر کے کنارے پر رہتا تھا، وہ ایمان لایا تھا۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ اللہ کے فرشتادہ جو ہیں ان کو جھٹلایا جا رہا ہے، کوئی ان کی حمایت کرنے والا نہیں ہے، تو وہ ایک دوڑتا ہوا آ گیا۔ یا قوم اتبعوا المرسلین، پیغمبروں کی بات مانو، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، تم سے کوئی اجر مانگتے ہیں، پیسہ مانگتے ہیں؟ تم سے کچھ نہیں مانگتے، تم نہیں مان رہے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، سن لو، جس اللہ نے مجھے پیدا کیا، میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں؟ کیا مطلب میں ایمان لے آیا، اب بتاؤ کیا کرنا ہے تم؟ کہ میں ان پر ایمان لایا ہوں اور مدد کے لیے بھی نہ ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ان کے بتوں کی تردید کی، اتخذ من دونہ آلہہ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقذون انی اذا لفی ضلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعون۔ کیا ان کو خدا بنا لوں کہ اگر اللہ میرے متعلق کچھ فیصلہ کرنا چاہیں تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کے پاس تو اتنا اختیار بھی نہیں ہے۔ کان کھول کر سن لو، میں رب پر ایمان لے آیا اور تمہارا رب بھی وہی ہے۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مخلص ایمان والا ہو اور وقت آنے پر وہ بھاگ جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اس کی گواہی تو خود کافر دیا کرتے تھے، خود کافر دیا کرتے تھے کہ جتنی محبت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات پر ایمان لانے والے آپ سے کرتے ہیں، کائنات میں ہم نے ایسا کوئی نہیں دیکھا، ایسا کوئی نہیں دیکھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب ایک وفد آیا ان سے بات کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے، تو لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں، جب
ان میں سے بات کرنے لگا، بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گیا، غالباً ابو مسعود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی داڑھی تھی نا، تو اس نے بڑے محبت سے آپ کی داڑھی پر اس طرح ہاتھ پھیرا، محبت سے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر کھڑے تھے پیچھے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات۔ جب اس نے داڑھی پر یوں ہاتھ پھیرا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی غضبناک ہو گئے، غصے میں ہو گئے، کہا او نجس، او ناپاک، یہ ناپاک ہاتھ ہمارے نبی کی داڑھی پر لگاتے، پیچھے کر لے نہیں تو ادھر ہی کاٹ دوں گا اس کو۔ فوراً پیچھے کر لیا۔ وفد گیا مکہ کے سرداروں کے پاس، کہنے لگا صلح کر لو تو بہتر ہے، جنگ تم ان لوگوں سے نہیں جیت سکتے۔ کہا میں بڑے بڑے بادشاہوں کی درباروں میں گیا ہوں، اس کے ماننے والے اس طرح کی محبت نہیں کرتے جس طرح کی محبت ان کے ماننے والے کرتے۔ کہا میں نے دیکھا ہے جب وہ وضو کرتے ہیں کہ ان کو ماننے والے وضو کا پانی زمین پر نہیں جانے دیتے، اپنے جسم پر بنتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ان کو کہ جب اللہ کے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوک آتی ہے تو ان کے ماننے والے تھوک بھی زمین پر نہیں جانے دیتے۔ کہ ان سے جنگ کرو گے تم لوگ، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ابلیس نے، لعین، وہ جو بڑا بنا بیٹھا تھا نا، اس نے یہ بات کی کہ یہ تم سے نہیں ہو سکتا کہ تم ان کو قید کرو اور یہ کہو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے، یہ خام خیالی ہے، ممکن ہی نہیں ہے، ان کے ماننے والے نہیں چھوڑیں۔ اچھا، ایک اور شخص بیٹھا تھا، ابو الاسود اس کا نام تھا۔ اس نے کہا جی پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم ان کو خود ہی جلا وطن کر دیتے، ان کو کہتے ہیں یہاں سے چلے جاؤ، کیا رہنا ہی نہیں، تو ہم ان کو اپنے علاقے میں مکہ میں آنے ہی نہیں دیں گے، باہر جہاں یہ رہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمارا علاقہ فسادات سے ان چیزوں سے پاک ہو جائے۔ پھر اسی شیطان لعین نے پھر کہا، پھر بولا دوبارہ، اس نے کہا جی یہ مشورہ بھی غلط ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا بات پھر وہی ہے، جب آپ ان کو جلا وطن کریں گے، اپنے وطن سے نکالیں گے، جہاں جا کر یہ رہیں گے نا، ان کے محبت کرنے والے سارے وہیں پہنچ جائیں گے، سارے وہیں پہنچ جائیں گے، وہاں ان کا ٹھکانہ بن جائے گا، عین ممکن ہے ان کی وہاں حکومت قائم ہو جائے۔ یہ تو پوری تیاری کے ساتھ تم لوگوں پر حملہ کریں گے، تمہارے لیے تو مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ان کو یہاں سے نکالنے کا مطلب ان کو آپس میں جمع کرنا ہے، ان کی حکومت کا بنانا ہے، ان کی طاقت کو تسلیم کرنا ہے۔ اور واقعتاً یہ بات ہے کہ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، 15ویں صدی بھی آدھی ہونے لگی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی ذات وہ ہے کہ آج بھی امت آپ پر جمع ہو جاتی ہے، باوجود سینکڑوں اختلافوں کے، نہیں میں کہوں گا ہزاروں اختلافوں کے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جاتی ہے، نہ کوئی مسلک دیکھتا ہے، نہ کوئی مذہب دیکھتا ہے، سارے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی ذات اور نموز کے لیے ایک ہو جاتے ہیں، سب کٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو کٹھے ہوں گے پھر بھی، لہذا یہ بات بھی ٹھیک نہیں۔ اب تیسرے نمبر پر ابو جہل بولا، جو اس مجلس کے اندر تھا۔ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ یہاں جتنے قبائل بستے ہیں نا مختلف، ہر قبیلے سے ایک آدمی کو لیا جائے اور اس کے پاس تلوار ہو بڑی تیز قسم کی، اور وہ سب لوگ مل کر نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں اور قتل کر دیں۔
جب یہ سب مل کر کریں گے، ظاہری بات ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے جو خاندان والے ہیں وہ سب قبائل سے یہ مطالبہ تو نہیں کر سکتے کہ قاتل ہمیں دو، ہم اس کو قتل کریں گے۔ جب مختلف لوگ ہوں گے، مختلف قبیلوں کے ہوں گے، زیادہ سے زیادہ وہ کیا کریں گے؟ دیت مانگیں گے کہ ہمیں خون بہا دیا جائے۔ تو ہر قبیلے والا اس میں خون بہا کا جو حصہ بنتا ہے وہ دے دے۔ اس طریقے سے اگر ہم چلیں گے تو شاید ہمیں کامیابی ہو جائے۔ اس مشورے پر ان سب نے اتفاق کر لیا، یہ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم سب جمع ہو جاتے ہیں۔ مجلس مشاورت ختم ہوئی اور طے ہوا کہ آج ہی یہ قریش کے جو مختلف قبائل ہیں ان کے جوان اکٹھے ہوں گے اور آج رات کو ہی جو ہے نا، نعوذ باللہ، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو شہید کر دیا جائے گا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اس سارے واقعے کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کہ اس طرح آج دار الندوہ میں مشورہ ہوا اور شیطان سمیت ہوا، شیطان بھی بیٹھا تھا ان میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہجرت کر جائیں اور یہاں سے نکل جائیں، آپ نے یہاں نہیں رہنا، ٹھیک ہے جی۔ ادھر شام ہوئی، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے گھر کے باہر وہ لوگ سارے جمع ہو گئے اسی مقصد کے لیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو معلوم ہوا کہ ایسا ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ رب العالمین آپ مدد فرمائیں، میں آپ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، یہاں سے ہجرت کرنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالکل آپ کی دعا قبول ہے، آپ تشریف لائیے، اور آپ نے یہ کرنا ہے کہ مٹی کی ایک مٹھی بھر کے نا ان کی طرف پھینک دینی اور آپ نے وہاں سے گزر جانا۔ ایسا ہی ہوا۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی، آج آپ نے میرے بستر پر یہاں سونا ہے، کیونکہ باہر یہ لوگ جمع ہیں، لیکن ذمہ داری ہے کہ آپ کو یہ کچھ نہیں کہیں گے، یہ ہماری ذمہ داری، کچھ کہہ نہیں سکیں گے، اس لیے کوئی ایسی بات نہیں، میری یہ امانتیں ہیں، فلاں بندے نے یہ امانت رکھوائی، فلاں نے یہ رکھائی، فلاں نے یہ رکھائی، یہ امانتیں ان کو آپ نے واپس کر دیں۔ اللہ اکبر۔ وہی لوگ جو آپ کے دشمن تھے، آپ کی جان کے دشمن تھے، جان لینے کے لیے باہر کھڑے ہوئے تھے، امانتیں اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے، ان کو معلوم تھا کہ آپ خیانت نہیں کریں گے، تو آپ نے اس طرح ہی کیا۔ فرمایا بے شک یہ دشمن ہے، میرے خلاف انہوں نے مشورے کیے ہیں، ساری باتیں ہیں، لیکن میں خائن نہیں ہوں گا، امانت والوں کے سپرد کرنی۔ کل بھی بات امانت پر ہوئی تھی نا، پرسوں، تو میں یہ ان کے حوالے کر کے نا پھر آپ نے بھی آ جانا ہے مدینہ، یہاں نہیں رہنا۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات باہر تشریف لائے، آپ نے مٹی پھینکی، ان سب کی آنکھوں میں چلی گئی، وہ آنکھیں ملتے رہ گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات ان کے درمیان سے گزرے اور اس طرح گزرے کہ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ان کی باتیں بھی سنی، اور حتیٰ کہ انہوں نے کوئی ایک بات کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب بھی دیا۔ ان کو پتہ ہی نہیں لگا کہ یہ کون جواب دے رہا ہے، وہ کھڑے تھے بھی، میں بات کر رہا ہوں، اس نے جواب دے دیا، اس نے بات، آپ نے جواب دیا، اور اللہ نے ان کو ایسا اندھا کر دیا، نظر ہی نہیں آ رہے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات، کہ آپ نے تھوڑی تھوڑی مٹی لے کے ان سب کے سروں کے اوپر بھی رکھ دی، تھوڑی سی اس کے سر پر، تھوڑی سی اس کے سر پر، تھوڑی سی
تھوڑی چٹکی چٹکی سب کے سروں پر رکھی اور وہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے. اللہ اکبر. اور پھر کوئی جو سارا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ کے ساتھ، اور پھر وہاں سے غار ثور پہنچے، 3 راتیں وہاں پر رہے. اب یہ لوگ باہر کھڑے ہیں، اندر آنے کی ہمت نہیں ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں گھر میں گھس کر حملہ کرنے کو وہ اپنی شجاعت اور اپنی بہادری کے خلاف سمجھتے تھے کہ گھر میں جا کے مارنا یہ تو بزدلی ہے، باہر آئیں تو پھر بندہ لڑے. حملہ بھی کرنا ہے تو گھر سے باہر کرنا ہے، گھر کے اندر حملہ کرنے کو وہ اپنی توہین سمجھتے تھے، اندر نہیں آتے. اب تو اندر گھس کے جو ہے نا حملہ کرتے ہیں، مارتے ہیں، سب کچھ ہے، لوٹ بھی لیتے ہیں، کھا پی بھی لیتے ہیں. اس زمانے میں یہ بھی تھا کہ جس گھر سے کھا لیتے تھے نا اس زمان پھر اس جو ہے نا اس گھر پہ کوئی حملہ نہیں کرتے تھے، نقصان نہیں پہنچاتے تھے، کہتے نمک کھا لے، نمک حرامی نہیں کرنی، بات ختم. اللہ اکبر. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اور آپ 3 راتیں غار ثور میں رہنے کے بعد باوجود اس کے کہ کفار وہاں بھی پہنچے، پوری رات کھڑے رہے. صبح جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے، جی کیوں کھڑے ہو جائے؟ ان کے وہ تو یہاں پر نہیں ہے، وہ تو چلے گئے، رات کو تمہارے درمیان سے نکل کے گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا اس کی نشانی میں تمہیں یہ بتاتا ہوں، تم تمام کے سروں پر وہ تھوڑی تھوڑی مٹی ڈال کے گئے، چیک کرو. سب نے چیک کیا کہ ہاں وہ سچی مچی مٹی ہے ہمارے سر پہ، تو آنکھوں میں مٹی، سر میں مٹی. بڑی توہین ہوئی ان کی. کہنے لگے کہ نہیں، اب ہم یہاں سے ایسے نہیں جانے دیں گے، ہم گرفتار کریں گے ان کو. بندے پیچھے لگا دیے، اعلان ہو گیا کہ جو آپ کو پکڑ کے لائے گا نعوذ باللہ اتنے اونٹ اس کو انعام دیے جائیں گے. سارے کافر لالچ میں پھرتے ہیں تلاش کرنے کے لیے کہ آپ مل جائیں اور ہمیں انعام ملے. غار ثور کے منہ تک بھی پہنچے، وقت نہیں ہے کہ میں اس کو بھی ذکر کروں، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات تک نہ پہنچ سکے جبکہ وہ آپ کو دیکھ رہے تھے. آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات ان کو دیکھ رہے تھے، ان کے آنے جانے کو اور باقی چیزوں کو. پھر اس 3 راتوں کے بعد سفر جو ہے وہاں سے شروع ہوا. پھر بھی پیچھے سے یہ بھاگتے بھگاتے پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے. سراقہ بن مالک جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے وہ پہنچ بھی گئے، لیکن ان کا جو گھوڑا ہے وہ زمین میں دھس گیا. 3 مرتبہ اس طرح ہوا. تو اس نے کہا جی مجھے معافی دے دیں، میں جا کے لوگوں کو کہوں گا کہ وہ اس طرف نہیں ہے. فرمایا یاد رکھ سراقہ وہ کیا عالم ہوگا جب کسرا سے کنگن لائے جائیں گے اور تجھے پہنائے جائیں گے. حالانکہ مسلمان بھی نہیں، پھر مسلمان بھی ہو گئے. پھر اللہ نے وہ وقت بھی دکھایا کہ کسرا کے کنگن حضرت عمر کے زمانے میں ان کو پہنائے گئے. پھر راستے میں ایک بندہ مل گیا جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانتا تھا. کہا یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا رجل یہدینی، یہ وہ بندہ ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے. اس نے سمجھا کہ حضرت صدیق اکبر تاجر آدمی ہے، کہیں تجارت کے لیے جا رہے ہیں تو راستے کے لیے بندہ ساتھ لیا ہوا ہے. اس نے سمجھا دنیا کا راستہ. صدیق اکبر کا مطلب یہ تھا مجھے جنت کا راستہ دکھا دیں. تو ان ساری چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یاد کرو اس وقت کو جب کافر بڑی سازش کر رہے تھے، بڑے مکر کر رہے تھے آپ کے بارے میں. کوئی کہتا تھا لِيُثْبِتُوكَ، آپ کو قید کریں. کوئی کہتا تھا يَقْتُلُوكَ، قتل کریں، ابو جہل نے کہا. يُخْرِجُوكَ، نکال دیں، ابو الاسود نے کہا. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ اپنی سازشیں کر رہے تھے، اللہ ان کو اس کا بدلہ دے رہا تھا. جگہ جگہ پہ ناکام کر رہا تھا. گھر کے باہر ناکام کیا، غار کے باہر ناکام کیا، پھر راستے میں ناکام کیا، جگہ جگہ، جس میں صرف اشارہ کیا ہے. وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ جیسی تدبیریں کوئی نہیں کر سکتا.
یہ اپنے کام کرتے ہیں، اللہ کے اپنے فیصلے، ہوتا وہی ہے جو میرا رب چاہتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ سب کچھ ہماری مدد سے ہوا، یہ ہجرت ہماری مدد سے ہوئی، یہ بدر ہماری مدد سے ہوا، لہذا تمہیں بھی ہمارے حکم مان کر چلنا ہوگا، اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حکموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ سارے ایمان والوں کو اللہ کافروں کی سازشوں سے اور مکاریوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔